یہ وہ حسین اسی قرآن کی صداقت کو بچانے کے لیے، اسلام کی صداقت کو بچانے کے لیے، دین کی صداقت کو بچانے کے لیے، توحید کی صداقت کو بچانے کے لیے، نانا کی صداقت کو بچانے کے لیے حسین ایک مختصر سے قافلے کو لے کے آج کربلا پہنچ گیا۔ محرم کی 2 تاریخ ہے، حسین کربلا میں آئے، اور جیسا کہ روایات میں ملتا ہے جب آپ کربلا پہنچے تو جس سواری پر آپ سوار تھے وہ رک گئی۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے 7 گھوڑے تبدیل کیے مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں چلتے۔ ایک مرتبہ کسی کو بلایا، کہا کہ یہ بتاؤ زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا نینوا۔ مختلف نام آتے رہے، جب کسی نے کہا یہ زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ بس کربلا کا نام سننا تھا، آپ نے آواز دی، بھائی عباس، علی اکبر، سامان اپنا اتارو، یہی وہ زمین ہے کہ جہاں مجھے ذبح کیا جائے گا، یہی وہ زمین ہے کہ جہاں پر میری بچی کے منہ پہ تماچے مارے جائیں گے، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں میں علی اصغر کو لے کے آؤں گا، وہ تیر کا نشانہ بنے گا۔ ایک مرتبہ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ خیمے نصب کیے اور تمام بنی اسد کو بلایا، اور بنی اسد کو بلانے کے بعد کہا کہ بنی اسد، یہ زمین میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ بنی اسد والوں نے کہا مولا آپ ویسی زمین لے لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حسین نے زمین کو خریدا، اور خرید کرنے کے بعد بنی اسد کو واپس کر دیا۔ کہا بنی اسد یہ میں نے زمین تم کو ہبا کی، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، بنی اسد دیکھو میری شہادت کے بعد اگر میرا کوئی زائر یہاں آئے تو 3 دن اس کو مہمان رکھنا، اور دوسری خواہش یہ بنی اسد کہ جب میری شہادت کے بعد ایسا کرنا کہ تم آ جانا اور آنے کے بعد مجھے دفن کر دے۔ اس کے بعد آپ نے عورتوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اگر تمہارے مرد کسی وجہ سے نہ آ سکیں تو تم آ جانا، ذرا غربت حسین کا اندازہ تو کیجیے، تم آ جانا، تم آ کے مجھے دفن کر دینا۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا اور بلا کے کہا ہے بچوں اگر تمہارے ماں باپ نہ آ سکے تو تم اس دامن میں خاک لے لینا، مٹی لے لینا، اور آنا، اور آنے کے بعد میری لاش میں مٹی ڈال دینا۔ یہ حسین کی خواہش تھی۔ اللہ اکبر، یہ وہ کربلا ہے کہ جہاں حسین خواہش کر کے گئے تھے کہ مجھے دفن کر دینا، تو حسین کی شہادت کے بعد کوئی دفن کرنے والا نہیں، کوئی کفن پہنانے والا نہیں۔ عزادارو، حسین کی شہادت کے بعد جب یہ قافلہ جانے لگا ہے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا کہ سکینہ نظر نہیں آتی، سید سجاد نظر نہیں آتے۔ ایک مرتبہ قریب پہنچی نشیب میں، کیا دیکھا کہ سید سجاد اپنے بابا کے جنازے کے قریب ہے کہ روح جنت کو پرواز کر جائے۔ قریب آئیں، باپ و بیٹے کے درمیان میں حائل ہو گئی، کہا بیٹا سید سجاد یہ تمہارا کیا حال ہے؟ عجیب جملہ کہا سید سجاد نے، خوبی اماں آپ ذرا غور تو فرمائیں، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بوڑھے باپ کی لاش اس طرح پڑی،